डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले 24 घंटों में बेतहाशा स्टेटमेंट्स दी और उन स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए ईरानी भी मैदान में डटे रहे और बताते रहे क्या सच है क्या झूठ है, किस बात का क्या मतलब है। इस वक्त हमें तीन स्ट्रेटेजिक माइंडसेट जो है वो काम करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। फिलहाल टोटल कंफ्यूजन है कि किसने कितनी शराइत माननी है, कौन सी बात एक्सेप्ट करनी है, कौन सी रिजेक्ट करनी है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो पक्की है कि जंग अब नहीं होगी। मामलात जो हैं वो टॉक की तरफ जा रही हैं, वो पीस की तरफ जा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें ये देखना है कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज के हमारे इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर की क्लास कैसे ली और अमेरिका और ईरान के बीच में जो भी मैसेजेस हैं वो कैसे कन्वे किए जा रही हैं, इसका जरिया कौन सा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब तक जो दावे किए हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, और ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स को किस तरह क्लैरिफाई किया। और वो विनिंग ट्रॉफी जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, यानी कि इनरिच यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम को हासिल करना, इस बात में कितनी हकीकत है और इंटरनेशनल लॉ ऑफ डिप्लोमेटिक्स और एक्सपर्ट्स हमें इस हवाले से क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज हमारे इस ब्लॉग में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दे, फॉलो कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मैसेजेस जो कि कन्वे किए जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, उनका जरिया पाकिस्तान है। अमेरिका से मैसेज कन्वे होता है पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान, इसी तरह ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अमेरिका। और ये भी सुनने आ रहा है अब तक की अपडेट्स के मुताबिक, अब तक की खबरों के मुताबिक, कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अभी तेहरान में मौजूद हैं। अब ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हंगामी तौर पर कैसे खोली गई। पहले अमेरिका को यह मैसेज दिया गया कि ईरान जो है वो अपनी बात पर बजिद है कि जब तक लेबनान में फौरी तौर पर जंगबंदी नहीं की जाएगी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खोलेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सख्ती से नेतन्याहू को कहा कि तुम्हें फौरी तौर पर लेबनान में जंगबंदी करनी है, और नेतन्याहू ने फिर जंगबंदी की और ये मैसेज दिया, कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिक्वेस्ट की और हम उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर लेबनान में फौरी तौर पर जंगबंदी कर रहे हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने हंगामी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया, लेकिन कुछ शराइत पर, जो कि ईरान ने वाज़ह तौर पर क्लियर कर दी। और ये बात डॉक्टर मोहित पीरजादा ने कोट की है कि इस्राएली न्यूज़पेपर हैरेट्स के अंदर ये स्टेटमेंट दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की क्लास ली है और कहा है कि फौरी तौर पर जंगबंदी करो, लेबनान में बकवास बंद करो, इनफ इज इनफ। जिसकी वजह से इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि हमें अमेरिका के सदर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है, जिसकी वजह से हम लेबनान में जंगबंदी कर रहे हैं। हमारे अहदाफ जो है वो लेबनान में पूरे नहीं हुए, लेकिन अमेरिका के सदर ने कहा है तो हमें जंग बंदी करनी पड़ रही है। और जैसी लेबनान में जंग बंदी होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खोला जाता है और डॉक्टर अब्बास राफ़ती साहब जो है वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। और इसके बाद ऑयल की प्राइसेस जो है वो मार्केट में डाउन होना शुरू हो जाती हैं और मार्केट वैल्यूज जो है वो इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है उनमें, यानी कि स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि ईरान ने मेरी बात मान ली, अब हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल चुका। और फिर वो मीडिया से बात करते हैं और मीडिया टॉक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सी गुमराहकुन स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते हैं, जिनकी वजाहत और क्लैरिफाई बाद में ईरान की तरफ से की जाती है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बयान भी देते हैं कि ईरान जो है अपना इनरिच न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो गया है या किसी तीसरे के हवाले करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन फिर ईरान की तरफ से इस बात की भी वजाहत आती है। अब जो बातें सामने आ रही हैं कि ईरान और पाकिस्तान मिलकर 3 पेज का एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिसमें 6 माह का वक्त जो है वो दिया हुआ होगा। और इसी 6 माह के वक्त के दौरान ही अमेरिका और ईरान के बीच में पीस एग्रीमेंट करवाया जाएगा, जिसमें ईरान पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं यानी सैंक्शन वो खत्म करवाई जाएंगी और फौरी तौर पर अमेरिका ईरान को $27 बिलियन का जो है वो रिलीफ देगा, यानी कि ईरान के ऑयल रेवेन्यू जो है उसको अनफ्रीज किया जाएगा, जो कि स्टक किए हुए थे, यानी कि जापान में, कोरिया में, चीन में, कतर में, इराक में जो
بھی ایران کے جہاں جہاں ریسورسز جو ہے وہ سٹک کیے گئے تھے ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے گا۔ اور یہ کیوں لگائی گئی تھی پابندیاں؟ کیونکہ امریکہ نے جو ہے وہ ایران کو کہا تھا کہ اگر آپ نے ہماری یہ بات نہ مانی تو آپ کے جو ہے وہ ہم اثاثے جو ہے وہ فریز کر دیں گے، اور ایسا ہی کیا گیا تھا۔ یہ سیکنڈری سینکشنز ہوتی ہیں جو کہ امریکہ تھریٹ کے ذریعے لگاتا ہے کسی بھی ملک کے اوپر، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان سینکشنز کو باقاعدہ کانگریس سے اپنی پارلیمنٹ سے رجوع کر کے ایک پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ ہٹوائیں گے۔ اور اس بیچ اسرائیل جو ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو بھی سیٹلمنٹس ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو خراب کیا جائے تاکہ ایران کو کوئی بھی ریلیف نہ مل سکے۔ جب آبنائے ہرمز کھولی جاتی ہے تو ڈاکٹر عباس عراقچی جو ہے وہ اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری جو شرط تھی لبنان میں فوری طور پر جنگ بندی کی، وہ ہماری شرط جو ہے وہ پوری ہوگی، جس کی وجہ سے ہم آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھول رہے ہیں۔ پھر وہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلی رہے گی، اس میں کوئی بھی بندش نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ کنڈیشنز لگائی ہیں، کنڈیشنز جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب جو ہے ایران کے زیر اہتمام ہوگا، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا وہ ایران کی پرمیشن سے گزرے گا، ایران کی دی ہوئی ڈائریکشنز کے مطابق جو ہے وہ گزرے گا۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، پھر وہ میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں اور میڈیا ٹاک میں ایسے ایسے بیانات جاری کرتے ہیں جس کا جواب دینا، کلیریفائی کرنا ایران کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ایرانی اسپیکر اسمبلی باقر کالیباف جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹس کے رد عمل میں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی وہ بھی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور کلیریفائی کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹس کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران اپنا افزودہ یورینیم جس کا وزن تقریباً 440 کلو گرام ہے، جس میں سے تقریباً 60% ایران نے یورینیم افزودہ کر لیا ہے، اور اس میں سے وہ جو ہے وہ اٹومک ہتھیار بنا سکتے ہیں، نیوکلیر مٹیریل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، وہ امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ اور یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ جیسے ایران انرچ یورینیم جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے گا، ایران کو تقریباً 20 ارب ڈالر جو ہے وہ مل جائیں گے، ایران کو اپنا ہرمز کا کنٹرول مل جائے گا۔ یہ ساری باتیں صرف اور صرف بیانات ہیں اور باتیں ہیں، ان باتوں میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔ کیا گلف کنٹریز، عرب ممالک ایسا ہونے دیں گے کہ جس اسٹریٹ آف ہرمز سے وہ کھلا اور آزادی سے گزرا کرتے تھے، جب وہ ایران کے کنٹرول میں چلا جائے گا، ایران جو ہے اس کے اوپر محصول جو ہے وہ لگائے گا اور عرب کو جو ہے وہ پوری محصول دینا پڑے گا، تو پھر کیا عرب ممالک اس بات کے اوپر خاموشی سے بیٹھتے؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹس کے اوپر باقر کالیباف جو ہے وہ شدید رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے حالیہ وقت میں جتنے بھی دعوے کیے گئے ہیں، 1 گھنٹے میں تقریباً 7 گمراہ کن باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزارت خارجہ کا جو انٹرویو ہے ان بیانات کے اوپر، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹے بیانیے جو امریکہ بنا رہا ہے، اس سے وہ جنگ میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مذاکرات میں کسی نتیجے پر ایسے پوائنٹس رکھے گا۔ ان کے مطابق ایران کے خلاف اگر محاصرہ جاری رکھا گیا تو ایران جو ہے وہ آبنہ ہرمز کو بند کر دے گا، یعنی کہ ایران جو ہے وہ آبنہ ہرمز نہیں کھلی رکھے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ایران نے جو وہ آبنہ ہرمز کھول لی ہے، لیکن ہم نے جو آبنہ ہرمز کا محاصرہ رکھا ہوا ہے وہ ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ تو ایران نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے وہ آبنہ ہرمز اس صورت پہ کھلی رکھیں گے جب آپ آبنہ ہرمز کے طرف سے جو بھی محاصرہ ہے اس کو ختم کریں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تو انہیں آبنہ ہرمز سے بلاکیج جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اور ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جتنے بھی دعوے تھے، جتنی بھی سٹیٹمنٹس تھیں، ان سب کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ اگر بلاکیج ختم ہوگا تو آبنہ ہرمز بھی کھلے گی۔ دوسری بات جس کو وار ٹراپی کہا جا رہا ہے، یعنی انرچ یورینیم، افزودہ یورینیم، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ امریکہ اس کو لے جائے گا، تو ایران نے اس کے بارے میں بھی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران enriched uranium is not going to be transferred anywhere under any circumstances، یعنی کہ ایران اپنا enriched uranium جو ہے وہ کسی بھی صورت پر کہیں بھی ٹرانسفر نہیں کرے گا، کسی بھی حالات میں کسی کو نہیں دے گا۔ Just an Iranian soil is sacred،
so as enriched uranium is, یعنی کہ enriched uranium بھی اتنا ہی مقدس ہے ایران کے لیے جتنی کہ ایرانی سرزمین. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ایران اپنے یورینیم کے اوپر، اپنے افزودہ یورینیم کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز کرے گا. اور ویسے بھی ایران جو ہے اسے اپنی انرجی پاور پلانٹس میں استعمال کرے گا، نہ کہ کوئی ہتھیار بنانے میں. یورینیم کے حوالے سے یہ کوپریشن کی جا سکتی ہے ایران کی طرف سے کہ ایران میں جتنی بھی انرچ یورینیم ہے ایران کی، وہ اکٹھی کر لے اور ایک جگہ پر لے آئے، اور عالمی قوانین کے مطابق یعنی بین الاقوامی طریقہ کار کے مطابق جو ہے اس کی نگرانی کروا لے، اور کہہ لے کہ آپ دیکھ لیں جی امریکہ کو جس چیز کا خوف ہے کہ ہم جی نیوکلیر ہتھیار بنائیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ اس کی نگرانی کر لیں. لیکن پھر اس کے ساتھ امریکہ کو ایران سے جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ اٹھانی پڑیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی فورن منسٹری نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یورینیم ملک سے باہر بھیجنا ہمارے لیے کوئی بھی آپشن نہیں ہے، یعنی کہ وہ لاسٹ آپشن پر بھی یورینیم کو جو ہے وہ اپنے ملک سے باہر نہیں بھیجیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی تعریف کی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کی جو ہے وہ تعریف کی، کیونکہ پاکستان جو ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں مذاکرات کروا رہا ہے، جنگ بندی کروا رہا ہے، بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس وقت ریسکیو کر رہا ہے. آج کی ویڈیو اور تازہ ترین اپڈیٹ سے فی الحال کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.